أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لیس البر نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم اپنا چہرہ پھیرو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف ولکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لائے والکتاب اور کتابوں پر ایمان لائے والنبیین اور انبیاء پر وآت المال اور مال خرچ کرے مال دے علی حبہ اس مال سے محبت کے باوجود ذوی القربى قرابت داروں کو والیتامى یتیموں کو والمساکین مسکینوں کو دے وابن السبیل اور مسافر کو والسائلین اور سوال کرنے والے کو وفی الرقاب اور غلاموں کو چھڑانے میں خرچ کرے واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے وآتى الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے والموفون بعہدہم اور یہ لوگ اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے اور اس کو پورا کرنے والے ہیں اذا عاہدوا جب بھی وعدہ کرتے ہیں موفونا پورا کرتے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو اذا عاہدوا جب بھی وعدہ کرتے ہیں والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں بأساء تنگ دستی فقر و فاقہ والضراء اور بیماری میں دکھ درد کے اندر وحین البأس اور جنگ میں لڑائی میں اولئک الذین صدقوا یہ ہیں وہ لوگ جو کہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں خدا ترس ہیں اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے اور اس میں نیکی کا بڑا ایک جامع تصور پیش کیا گیا ہے کہ نیکی حقیقت میں ہے کیا ہے اس لیے کہ لوگوں نے کبھی ظاہری چیزوں کو سمجھ کر دین کے ایک حصے کو اختیار کر لیا کبھی دوسرے حصے کو اختیار کر لیا لیکن دین کا پورا اور جامع تصور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا اور خاص طور پر پہلی آیت جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی پہلا حصہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو صرف یہی نیکی نہیں ہے ظاہر مشرق اور مغرب کی طرف حکم کرنا اور چہرے کا رخ کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم تھا پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے پیچھے بھی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر وحدت اور ان کی مرکزیت جو ہے وہ قائم رہے مسلمان ایک مرکز پر اکٹھے ہو سکیں اور ایک طرف رخ کرنے کے نتیجے میں ان کی مرکزیت قائم رہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے لیکن جس طرح کا پروپیگنڈا ہوا یہود نے اور باقی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو مسلمانوں کو تو اپنے قبلے تک کبھی پتہ نہیں ہے آج ایک طرف رخ کرتے ہیں کل دوسری طرف رخ کرتے ہیں اور خوب پروپیگنڈا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے، اصل نیکی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے،
اس کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جس طرف وہ رخ کرنے کا حکم دے دے اسی طرف رخ کرنا اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ اصل نیکی یہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ کے بعد دوبارہ نیکی کی ایک جامع تعریف بتائی گئی۔ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس کی ذات اور صفات کو ماننا، جیسا کہ قرآن اور سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایک ہستی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، اور سمیع، بصیر، علیم اور خبیر، قادر مطلق ہستی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو، کہ قیامت آئے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف کاموں پر مامور ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ والکتاب، اور کتابوں پر ایمان، کہ یہ سب برحق ہیں، جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں سب برحق تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا۔ والنبیین، تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان سب پر ایمان۔ وآت المال علی حبہ، جہاں تک ایمانیات کا ذکر تھا، عقائد کا ذکر تھا، اور اسلام کا سب سے اہم ترین حصہ جو ہے وہ عقائد کا ہے، اور عقیدہ ہی انسان کی زندگی کا مرکز اور محور ہوتا ہے، اسی کے گرد پوری زندگی گھومتی ہے۔ اب اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وآت المال علی حبہ، مال ادا کرے، نیکی یہ ہے کہ مال دے، علی حبہ، اس مال کے ساتھ محبت کے باوجود، اور حبہ میں یہ معنی بھی مترجمین نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ وآت المال علی حبہ، اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا، علی حبہ، اس مال کے ساتھ محبت ہو، یہ معنی بھی قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، مال کے ساتھ محبت کے باوجود، یتیما و اسیرا، قیدیوں کو بھی اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب ترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ مما تحبون، جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرتے تو نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ تو محبوب مال کو خرچ کرنا اور مال کے ساتھ محبت کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ایو الصدقۃ افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محبوب ترین مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جب کہ تمہاری صحت بھی بالکل ٹھیک ہو، صحت مند حالت میں، یہ نہ ہو کہ کل موت کا وقت قریب آ جائے اور تم یہ بات کہو کہ یہ مال فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دے، اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اب صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہو، اپنا پسندیدہ مال، تو یہ ہے حقیقت میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اور دینا کن کو ہے؟ ذوی القربہ، قرابت داروں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت دار پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک تو قرابت داری اور صلہ رحمی کا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ والیتامى، اور یتیموں پر، جو نابالغ بچے بے سہارا ہیں ان پر خرچ کرو۔ والمساکین، اور مسکین۔ مسکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسکین الذی لا یجد غنی، جس کے پاس اتنی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی کہ اپنی ضروریات پورا کر سکے، اور اپنے کھانے پینے کی اور سر ڈھانپنے کی ضروریات پورا کر سکے، وہ مسکین ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، مہمان، مسافر، جس کو راستے تک، گھر تک پہنچنے کا خرچہ اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں گھر تک پہنچنے کی، وہ پوری کرنا۔ والسائلین، اور سوال کرنے والا۔
فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر حق ہے للسائل سوال کرنے والے کا بھی، والمحروم اور جو بالکل محروم ہے اس کا بھی تمہارے مال کے اندر حق ہے۔ وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، رقاب گردن کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ آج کے دور کے اندر تو غلام نہیں ہیں، اس دور کے اندر غلام تھے، تو یہ بھی سب سے بڑی نیکی تھی کہ آزادی دینا لوگوں کو۔ اور آج کے دور کے اندر کوئی قیدی ہے، بے گناہ ہے اور کوئی آدمی اس کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب یہاں حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو حقوق العباد بھی آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، عقائد بھی آ گئے، اب اخلاقیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اور عہد شکنی کرنا منافق کی نشانی ذکر کی گئی احادیث کے اندر، تو فرمایا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کریں، یعنی کبھی کبھار وعدہ تو ہر آدمی کر لیتا ہے، کبھی منافق بھی کر لیتا ہے۔ اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کریں کبھی بھی کسی وعدے کی بھی عہد شکنی نہ کریں، اذا عاہدوا جب بھی وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تین حالتوں میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بأساء تنگ دستی کے اندر، ایک تو عام معاشرے کو کہا گیا کہ جو ضرورت مند طبقہ ہے اس کی مدد کریں، معاشرے کا فرض یہ ہے، لیکن جو آدمی خود فقر و فاقے کے اندر تنگ دستی کے اندر مبتلا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ خودکشیاں کرے تنگ دستی کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں آئے دن کوئی خودسوزی کر رہا ہوتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے فلاں آدمی نے خودکشی کر لی ہے اور بجلی کی تاروں کے ساتھ جھول لیا ہے اس نے، یا دریا کے اندر چھلانگ لگا دی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے خودکشی کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خودکشی کرتا ہے بے صبری کی وجہ سے تو قیامت تک کے لیے اسی چیز سے خودکشی کرتا رہے گا جس آلے سے اس نے خودکشی کی ہے۔ والصابرین فی البأساء، تنگ دستی کے اندر صبر کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو پھیر دیتا ہے۔ والضراء، ضراء کہتے ہیں بیماری، دکھ، درد، یہ دوسرا موقع ہوتا ہے جہاں پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وحین البأس، اور تیسرا جنگ کا موقع ہے، جنگ کے اندر دشمن کے مقابلے کے اندر صبر اور استقامت دکھانا۔ اولئک الذین صدقوا، جن کے اندر یہ تمام خوبیاں جن لوگوں کے اندر موجود ہوں گی، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ وہ سچے لوگ ہیں اپنے ایمان کے دعوے کے اندر، یہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہونے والے لوگ ہیں اور اسلام کا یہ مکمل تصور ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ تقویٰ کی، متقین کی تعریف کیا ہے، سچے لوگوں کی تعریف کیا ہے، تو یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے کہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں، متقی اور خدا ترس لوگ کون سے ہوتے ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اس کا مکمل جواب دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قرآن مجید کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اور تمام تعلیمات کا ایک خلاصہ اس آیت کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان سچے بندوں کے ساتھ اور متقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر وفتنة المحیا والممات وفتنة المسیح الدجال۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔